اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم و زیادتی کی، یعنی جن بندوں نے گناہ کیے، میرے ان بندوں سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بلا شبہ اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان جو دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، تو نے تو یہ گناہ کر لیا، تیری معافی نہیں ہو سکتی، تو نے یہ گناہ کر لیا، اب تجھے نہیں بخشا جا سکتا، یہ تو گناہ، یہ شیطان ہمارے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے۔ لہذا ہم شیطان کے ان وساوس کے اندر نہ پڑیں۔ گناہ ہو گیا، اس گناہ پر، یہ جو بہت سے گناہ ہو گئے، ان گناہوں پر شرمندہ ہو، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگے، یقیناً اللہ رب ذوالجلال والاکرام ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایسے واقعات کتابوں کے اندر لکھے ہیں کہ جنہوں نے عاجزی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے ان کی معافی کو قبول کر لیا، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اللہ کو ان کی عاجزی پر ترس آ گیا، ان کی عاجزی پر رحم آ گیا۔ ایک واقعہ، آنسوؤں کا سمندر، بحر الدمو یعنی آنسوؤں کا سمندر، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی، بہت بدکار عورت تھی، رات دن زنا کرتی تھی، زانیہ، فاسقہ، بدکار عورت تھی۔ اس کے بڑے بڑے مالداروں سے تعلق تھے، وہ زنا کرنے کے لیے، منہ کالا کرانے کے لیے وہ کچھ فیس لیتی تھی۔ چنانچہ بڑے بڑے مالدار لوگ، اس وقت کے بڑے بڑے رئیس لوگ اس عورت کے پاس آتے، اس سے اپنی خواہش کو پوری کرتے اور وہ چلی جاتی۔ ایک مرتبہ اس کا گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ اپنے گھر کی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ اللہ نے اس عورت کو خوب حسن و جمال عطا کر رکھا تھا، وہ عورت بہت خوبصورت تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ ایک شخص جو دوسری بستی کے رہنے والے تھے، اس کے گھر کے سامنے سے جب گزر رہے تھے، ان کی نگاہ اس عورت کے چہرے پر پڑ گئی۔ عورت خوبصورت تھی۔ اب جب عورت کے اس خوبصورت چہرے پر ان کی نگاہ پڑی، تو ایک طرح سے اس عورت کے چہرے کا فوٹو ان کے سینے کے اندر محفوظ ہو گیا۔ رستے کے اندر چل رہے ہیں، گھر پہنچے ہوئے ہیں، لیکن دماغ میں وہی عورت کی تصویر گھوم رہی ہے۔ تسبیح پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، مراقبہ وغیرہ کر رہے ہیں، لیکن وہی دماغ میں جو تصویر چھپ چکی تھی، وہی تصویر ان کے سامنے ہے۔ وہ لوگ، وہ مرد حضرات اس واقعے سے، اس بات سے عبرت حاصل کریں، جو اپنے گھر کے اندر، کہ جس میں ان کی نوجوان بہن بھی رہتی ہے، جو اپنے گھر کے اندر جس میں ان کی نوجوان بیوی رہتی ہے، ان کی بہن بھی ہے، ان کی نوجوان بیٹیاں بھی ہیں، وہ اپنے دوستوں کو لاتے ہیں جو کہ اجنبی ہوتے ہیں، غیر محرم ہوتے ہیں، اور آ کر اپنے گھر کے اندر لاتے ہیں۔ اب ان کے سامنے ان کی بہن بھی گزر رہی ہے، ان کے سامنے ان کی بیٹیاں بھی گزر رہی ہیں، اب ان کے سامنے، ان دوستوں کے سامنے اس کی نوجوان بیوی بھی گزر رہی ہے۔ ذرا آپ ایک بات بتلائیں، جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں یا آپ بازار کے اندر جا رہے ہیں
اور آپ کی اللہ نہ کرے لیکن اگر آپ کی خدا نہ خواستہ نگاہ پڑ گئی، اللہ نہ کرے آپ کی نگاہ کسی عورت کے چہرے پر پڑ گئی، ذرا بتائیں آپ کے دل پر کیا بیتتی ہے، آپ دل کے اندر کیا چاہتے ہیں؟ ایسے ہی جب آپ اپنے گھر کے اندر اجنبی لڑکوں کو، جو غیر محرم لڑکے ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر لاتے ہیں، ان دوستوں کو، جب ان کی نگاہیں، ان کی نظریں آپ کی بہن پر پڑیں گی، آپ کی بیٹیوں پر پڑیں گی، آپ کی بیوی پر پڑیں گی، ذرا بتائیں کہ ان کے دل کے اندر کیا بیتے گی، وہ دل کے اندر کیا خواہش کریں گے؟ یقیناً اس کا نتیجہ اور رزلٹ یہ نکلے گا کہ ہو سکتا ہے اگر یہی سلسلہ جاری رہا، اجنبی لڑکوں کو، غیر محرم لڑکوں کو، دوستوں کو اپنے گھر کے اندر لایا جاتا رہا، جہاں پر ان کی بہن بھی رہتی ہے، جہاں پر ان کی بیٹیوں کی آرجار رہتی ہے، جہاں پر ان کی بیوی بھی آرجار کرتی رہتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ دوست ان کی بہن سے اپنا تعلق قائم کر لیں، ان کی بیٹیوں سے یا ان کی بیوی سے اپنا تعلق قائم کر لیں۔ آپ کو کیا معلوم دوسرے کے دل میں کیا گزر رہا ہے؟ آپ نے اس کے دل کو چیر کر تھوڑی دیکھا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا گزر رہا ہے۔ ہاں، لیکن جب بندے کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، نہیں میں اس عورت پر نگاہ نہیں ڈال سکتا، یہ میرے لیے غیر محرم ہے، میں اس پر اپنی نگاہ نہیں جما سکتا، میں قیامت کے دن اندھا اٹھوں گا، اگر میں اس عورت کو دیکھوں گا تو میں قیامت کے دن اللہ کا چہرہ نہیں دیکھ سکوں گا، اللہ کا دیدار نہیں کر سکوں گا، لہٰذا میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ اگر بندے کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، یقیناً وہ گناہوں سے محفوظ رہے گا، پھر اس کی نگاہ کسی غیر محرم لڑکی پر نہیں پڑے گی۔ وہ اب بات علیحدہ ہے کہ جس دوست سے ملنے جا رہے ہیں کہ اس دوست نے ایک الگ انتظام کر رکھا ہے کہ جہاں پر کوئی لیڈیز نہیں آتی ہے، جہاں پر کوئی بھی ان کی یا تو بہن، بیٹی، بیوی کوئی نہیں آتی ہے، ایک الگ سے انہوں نے کمرہ ایسا کر رکھا ہے کہ ان لڑکوں کا اندر سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی بہن سے، نہ ہی وہ اندر جاتے ہیں کہ جہاں لیڈیز رہتی ہیں، بلکہ وہاں ایک طرح سے انہوں نے وہ بیٹھک کی شکل ایک الگ ایک کمرہ کر رکھا ہے کہ جہاں پر صرف ان کے دوست آئے، وہ بیٹھ کے چلے گئے، چائے وائے ناشتہ وغیرہ کیا، وہ چلے گئے، اندر سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ بات علیحدہ ہے، لیکن تب بھی ہمیں احتیاط برتنی چاہیے۔ خیر، جب یہ شخص جو دوسری بستی کے تھے روزے رکھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، تسبیحات چل رہی ہیں، لیکن اس عورت کی تصویر ان کے دماغ سے نہیں نکلتی۔ ایک دن انہوں نے اتنے پیسے اکٹھے کر لیے جتنے پیسے وہ عورت لیتی تھی، اتنے پیسے لے کر یہ شخص اس عورت کے گھر پہ جاتا ہے، وہ عورت اس کو اندر بلاتی ہے، وہ عورت بھی ایک چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ لڑکا بھی اسی عورت کی چارپائی پر بیٹھ گیا، ابھی بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک وہ لڑکا رونے لگتا ہے، اس کے ہاتھ کپ کپانے لگتے ہیں، اس کے جسم پر ایک کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اس کے پاؤں کپ کپانے لگ جاتے ہیں، لرزنے لگ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، چنانچہ وہ لڑکا اٹھتا ہے اور اپنے گھر کی جانب چل دیتا ہے۔ وہ عورت پوچھتی ہے، بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہارے ہاتھ پاؤں کیوں کپ کپا رہے ہیں؟ اور تم بنا مقصد حاصل کیے ہوئے، بنا منہ کالا کیے ہوئے کیسے جا رہے ہو؟ تم ایک ہو، واحد تم ہو جو تم بنا اپنی خواہش پورے کیے ہوئے یہاں سے جا رہے ہو۔ آخر بات بتلائیں کیا بات ہے؟ انہوں نے نہیں بتائی، لیکن جب عورت نے بار بار ان سے کہا، اصرار کیا، تو انہوں نے بتلایا، اصل میں آج میرا اللہ مجھے کسی غیر محرم خاتون کے ساتھ بیٹھا دیکھ رہا ہے، میں نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا، آج پہلا دن کہ مجھے اللہ کسی غیر محرم خاتون کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، میں قیامت کے دن اللہ کا دیدار نہیں کر سکوں گا، اس لیے کہ اگر میں نے یہ گناہ کا کام کر لیا، میں قیامت کے دن اللہ کے دیدار سے محروم رہوں گا، میں اللہ کو اس دن کیا جواب دوں گا، لہٰذا میں یہ گناہ کا کام نہیں کر سکتا۔ یہ شخص چلے گئے اور اس شخص سے اس عورت نے پتہ بھی پوچھ لیا تھا
اب یہ عورت، اب اس کے عورت کے دل کی کایا پلٹ دی. اس اللہ والی کی تھوڑی دیر کی صحبت نے اس عورت کی زندگی کا ایک طرح سے کایا پلٹ دی. اس عورت کی زندگی کے اندر انقلاب برپا کر دیا. یہ عورت سوچ رہی تھی کہ میں تو رات دن اللہ کی نافرمانی کرتی ہوں، میں تو رات دن اللہ کو ناراض کرتی ہوں. یہ بندہ کہ جس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، آج یہ پہلی مرتبہ گناہ کر رہا تھا، تو اس بندے کے اندر اللہ کا اتنا ڈر. میں تو رات دن اللہ کی نافرمانی کرتی ہوں، میرے یہاں تو رات دن مردوں کی آر جار رہتی ہے، لیکن میں پھر بھی نہیں ڈرتی. یہ بندہ جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ اللہ سے اتنا ڈر رہا ہے، اور تو روزانہ گناہ کا کام کرتی ہے، تو اللہ سے نہیں ڈر رہی. بس اس عورت کے دل پر ایک ایسا خوف اللہ کا غالب ہوا، اللہ کا ڈر ایسا غالب ہوا. یہ عورت مصلی بچھاتی ہے، اللہ سے معافی مانگتی ہے، روتی ہے، اے اللہ آپ تو ذرا یہ تو بتائیں آپ کے علاوہ میرا رب کون ہے؟ اے اللہ آپ کے علاوہ میرا کوئی رب نہیں ہے. اللہ یقیناً میں انسان ہوں، اے اللہ انسان ہوں، غلطیوں کا پتلا ہوں، گناہوں کا پتلا ہوں، غلطی ہو گئی، اللہ معافی آپ سے مانگ رہی ہوں. اللہ جی میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیجئے، اللہ مجھ پر رحم کھا لیجئے. جب اس عورت نے اس طرح کے الفاظ کہے، اللہ کو اس کی عاجزی پر ترس آ گیا، اس کی عاجزی پر اللہ کو ترس آ گیا، اور اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، اور اللہ نے اس کو اپنا ولی بنا دیا. توبہ کرنے سے پہلے زانیہ تھی، بدکار عورت تھی، اس لیے کہ توبہ بال صفا پاؤڈر کی طرح ہے. جیسے بال صفا پاؤڈر ہوتے ہیں، بال صفا پاؤڈر سے جیسے بال صاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح توبہ سے گناہ صاف ہو جاتے ہیں. اس عورت نے جب اللہ سے معافی مانگی، رات دن اللہ کی نافرمانی کرتی تھی، لیکن جب اللہ کو اس پر ترس آیا اور اس نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اپنا ولی بھی بنایا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. جس کو وہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اللہ نے اس عورت کو اپنا ولی بنا دیا چاہتا ہے. خیر، اب یہ عورت نکاح کی اس کو خواہش ہوئی، شادی کو اس کی خواہش ہوئی کہ میں شادی کروں. اب اس نے چاہا کہ مجھے شادی تو کرنی ہے، کیوں نہ میں اس نیک لڑکے سے شادی کر لوں. اس نے پتہ بھی پوچھ لیا تھا. اب یہ عورت اس کے گھر کے دروازے کے پاس پہنچ جاتی ہے، کنڈا کھٹکھٹاتی ہے. اللہ کی شان کے دروازہ کھلنے کے بعد وہی لڑکا سامنے نظر آیا. اسی لڑکے نے دروازہ کھولا تھا. اب جب اس لڑکے نے اس عورت کو دیکھا، وہ ڈر گیا کہ اس عورت کے گناہ سے بچنے کے لیے میں اپنے گھر آ گیا تھا، اب یہ عورت میرے گھر تک بھی آ گئی. بس اس پر ایک ایسا صدمہ سا ہوا کہ اس نے ایک چیخ ماری اور اس کا انتقال ہو گیا. یہ عورت کہہ رہی تھی، اوہو یہ کیا ہوا، میں تو شادی کرنے آئی تھی، مجھے تو ان کے ساتھ شادی کرنی تھی اور ان کا تو انتقال ہو گیا. اللہ کی شان ان کے بھائی نے کہا کہ میرا ایک اور چھوٹا بھائی ہے، آپ اگر چاہیں تو ان سے نکاح کر سکتے ہیں، وہ بھی نیک ہے. چنانچہ اس عورت کا اس کے ساتھ نکاح کر دیا گیا. یہ بھی عورت اور اس لڑکے کا جس کا انتقال ہوا، کہ جس کے ساتھ شادی ہوئی، جب دونوں میاں بیوی بن گئے، اللہ نے ان کو 7 بیٹے عطا کیے، اور 7 کے ساتوں اللہ کے ولی ہوئے. اللہ نے معافی دی، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کیا، اس کو اپنا ولی بنایا، اولاد عطا کی، تو وہ اولاد بھی اللہ نے اپنی ولی بنائی. لہٰذا ہم گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں. سردی کی اتنی لمبی رات ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی فجر کی نماز نہیں پڑھی جا رہی. یقیناً اللہ سے تعلق میں کچھ خرابی ہے، کچھ کمی ہے، اللہ سے تعلق نہیں جڑا ہوا ہے. اتنی لمبی رات ہونے کے باوجود فجر کی نماز کی توفیق سے محروم.
فجر کی نماز سے محروم۔ اس بندے کو سوچنا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے اور اس کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ میں کتنا بڑا اللہ کے یہاں نافرمان بنتا ہوں۔ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ رب ذوالجلال والاکرام تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اپنی باقی زندگی کو نیک اعمال اور اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی باقی زندگی کو گزاریں، نیک اعمال کریں۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم جنت کے اندر ضرور جائیں گے۔ بات ٹھیک ہے، حدیث پاک کے اندر بھی آیا ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ گناہ کیے، گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جائے گا، لیکن جائے گا ضرور۔ لیکن ذرا آپ یہ بتائیں، ایک بندہ ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ اس امید پر ہے کہ میں اپنی پوری زندگی نافرمانیوں میں گزاروں گا، گناہ کے کام کروں گا، میں عیاشیوں میں اپنی زندگی گزاروں گا، گناہ کے کام کروں گا، جو من میں آئے گا وہ کروں گا، نمازوں کو نہیں پڑھوں گا، قرآن کی تلاوت نہیں کروں گا، جھوٹ بولوں گا، دوسروں کو ستاؤں گا، دوسروں کی پریشانی کروں گا، دوسروں کو پریشان کروں گا، اس لیے کہ میں اب گناہ کا کام کرتا رہوں گا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں ان تمام گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت کے اندر چلا جاؤں گا۔ ذرا یہ بتائیں، اگر مرتے وقت یہ کلمہ ہی نصیب نہیں ہوا، اگر مرتے وقت اللہ نے ایمان کو چھین لیا، اگر موت کفر کی حالت میں ہوئی تو پھر کیا بنے گا؟ اس لیے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہوں کا وبال اس کی عین موت کے وقت نظر آتا ہے، اس کا اثر اس کے عین موت کے وقت نظر آتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ بندہ گناہ کر رہا ہے، اس گناہوں کا وبال کہیں یہ تو نہ ہو کہ موت کے وقت کلمہ ایمان سے ہی محروم کر دیا جائے، پھر تو میرے بھائی ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ کے اندر جلنا ہوگا۔ پھر یہ جو امید تھی نا کہ کلمہ پڑھ لیا اب جنت کے اندر جاؤں گا، وہ سب ختم، اب کفر کی حالت میں انتقال ہوا ہے۔ اب اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم کی آگ، اور پھر جہنم کی آگ میں خالدین فیہا ابدا، اس جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ جلنا ہوگا، اس جہنم کی آگ سے پھر نہیں نکلنا۔ اب وہ جو امید رکھی تھی نا کہ ہاں کلمہ پڑھ لیا، گناہ خوب کرو، سزا بھگتنے کے بعد جنت کے اندر چلے جائیں گے، اب وہ امید ختم، اس لیے کہ موت کے وقت ایمان چھین لیا گیا، کفر کی حالت میں انتقال ہوا ہے۔ میرے بھائیو ذرا ڈرو، اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف لو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کرتے کرتے ہماری روح پرواز ہو جائے، کہیں گناہ کرتے کرتے ہماری جان نہ نکل جائے، اور پھر ہمارا کیا حشر ہوگا، قبر میں بھی اندھے، قبر کی کیڑے مکوڑے، قبر کی تنہائیاں، قبر کی وہ اندھیری کوٹری جس میں دن میں بھی اندھیرا رات میں بھی اندھیرا، اور پھر قیامت کے دن جب اندھے اٹھیں گے، اس دن کی پریشانیاں، اس دن کی ہولناکیاں، سورج سر پر ہوگا اور ہماری ٹاٹ، ہماری کھوپڑی اس طرح پک رہی ہوگی جیسا سبزی ہنڈیا کے اندر پکتی ہے۔ پھر جہنم کا آگ، جہنم کا کھولتا ہوا پانی، جہنم کا کانٹوں دار کھانا، جہنم کا کھولتا ہوا پانی جو اس کے آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ جہنم میں جس طرح کباب کو بھونا، جیسے ہم دنیا کے اندر کباب کو بھونتے ہیں، اس طرح جہنمیوں کو جہنم کے اندر کباب کی طرح بھونا جائے گا۔ پھر یہ امید چھوڑ دینا، پھر یہ امید چھوڑ دو کہ ہاں کلمہ پڑھ لیا تھا، گناہ کرنے کے بعد، گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے، نہیں، اب وہ ختم، اس لیے کہ موت جو آئی ہے وہ کفر کی حالت میں آئی ہے، اس لیے نہیں معلوم کہ کہیں گناہ کرتے کرتے موت نہ آ جائے۔ اللہ سے ڈرتا رہنا چاہیے، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ موت کی تو پتہ نہیں موت کب آ جائے، گناہ کرتا کرتا اگر دنیا سے چلا گیا، قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ بلکہ وہ شخص تو برباد ہو گیا، وہ شخص تو تباہ ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اس لیے ہم کیوں گناہ کریں؟ کیا ہم اپنے سے اتنی بھی محبت نہیں کہ ہم خود کو جہنم کی آگ سے بچا لیں؟
یہ تو دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، آخرت کی زندگی باقی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ وہاں کی جنت کی نعمتیں وہ دائمی اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں۔ اللہ کا دیدار، وہاں کے پھل، وہاں کا محل کہ جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، جس کا گارا مشک و زعفران کا، کہ جس کی اینٹ سونے چاندی کی اور گارا مشک و زعفران کا ہے، تو اس محل کا پھر باقی کا کیا عالم ہوگا؟ اس کے سونے کے تخت، سونے کی کرسیاں، اللہ کی جانب سے ہر مہینے گفٹ پیک، جس چیز کو دل چاہے گا وہ وہاں عطا کیا جائے گا، جس چیز کو دل چاہے گا، زبان سے کہنا دور کی بات، جس چیز کا ہمارا دل چاہے گا وہ عطا کیا جائے گا، اگر ہم نے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، نیک اعمال کیے ہوں گے، کسی کی برائی نہیں کی ہوگی، کسی کو نہیں ستایا ہوگا، کسی کو نہیں پریشان کیا ہوگا، بلکہ ہم نے مکمل مسلمان بن کر زندگی گزاری ہوگی۔ جیسے ایک مومن کو کہا گیا ہے کہ وہ مکمل مومن والی زندگی بن کر مکمل مومن والی زندگی گزارے، مکمل مومن بن کر زندگی گزارے، تو اس کے ہاتھ سے، زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ لہٰذا ہم آخرت کی تیاری کریں، وہاں کی زندگی، یہ جنت کی نعمتیں اللہ کے نیک بندوں کو ملے گی، اللہ کے گنہگار بندوں کو جہنم ملے گی، جہنم کی سزا اس کو ملے گی، جہنم کا عذاب اس کو ملے گا۔